ابھی چند دن پہلے ہی عاطف توقیر یہاں ڈویچے ویلے کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کی ایک ٹویٹ تھی، اس میں معین الفاظ یہ تھے کہ خدا تعالیٰ کبھی کسی فرد یا قوم کو عذاب نہیں دیتا جب تک پہلے متنبع نہ کر لے، حجت تمام نہ کر لے اور خبردار نہ کر لے۔ اب یہ نذیر اور ڈرانے والے اور خدا تعالیٰ کے فرستادوں کے جو ٹاسکس ہوتے ہیں وہی کہ ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک ہم پہلے رسول نہ بھیج لیں، ڈرانے والا نہ بھیج لیں، خبردار کرنے والا نہ بھیج لیں، حجت تمام نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے بھی اس میں کہا کہ یہ تو سوچیں کہ کس کس نے ہمیں ڈرایا ہے، کس کس نے ہم پر حجت تمام کی ہے اور ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ ٹھیک ہے ان کا روح سخن کسی کی طرف بھی ہو، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان میں تو آپ کو بتایا گیا تھا، ان میں تو یہ الفاظ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب کے ہیں جو انہوں نے بھٹو کی کیبنٹ کے لوگوں کو بھی کہے، خود بھٹو کو بھی کہے، جس وقت انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو آپ نے آئین میں یہ شک رکھ دی ہے کہ کوئی احمدی پاکستان کا صدر نہیں بن سکتا اور وزیر اعظم نہیں بن سکتا اور اس طرح، تو یہ جب آپ نے کیا ہے تو اس میں یہ کیوں کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ آپ نے بننا کہ تو میں نے نہیں بننا، لیکن یہ آپ نے سوراخ کر دیا ہے اپنے سیاسی تشخص جو آئین کا ہوتا ہے اس کے اندر ایک سوراخ کر دیا ہے۔ اس سوراخ میں سے ملائیت اور مولوی داخل ہوگا اور پھر وہ جو مرضی آپ کر لیں وہ اپنی جگہ پہ نہیں رکے گا اور یہ پھر بڑھتا جائے گا۔ اسی سے ہم نے انسپائر ہو کے اور حالات کو دیکھتے ہوئے یہ لکھا کہ آئین کا سوراخ اب شگاف بن چکا ہے۔ اب شگاف بنتے بنتے بات پہنچ گئی ہے یعنی عمران خان بحیثیت وزیر اعظم، اور پچھلے جو 2 ہفتے ہیں اس میں آپ نے جتنی جسے کہتے ہیں نا شجر ممنوعہ قسم کی اسٹیبلشمنٹ کے ادارے، آئی ایس آئی اور فوج اور پھر ان کی سویلین کی سپریمیسی، اس کے اوپر وہ بات سنی ہے کہ جس کا پچھلی دہائی میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو رہا سہا وقار، کچھ تھوڑی بہت چاکا یا حجاب، وہ ختم ہو گیا۔ جتنے چینلز آپ کھول لیں ان ساروں پہ بات ہوئی ہے، جنرل فیض بھی ڈسکس ہوئے ہیں، جنرل باجوہ بھی ڈسکس ہو رہے ہیں، آنے والے بھی ڈسکس ہو رہا ہے اور جانے والا بھی ہو رہا ہے۔ اور پھر یعنی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ کسی ایک طرف تو رکتے ہیں ہمارے دانشور اور تجزیہ نگار۔ 3 سال تک تو آپ سلیکٹڈ کہتے رہے ہیں، اب آپ اس کو ایک پرائم منسٹر اور اس کی ریٹ رکھنے والا، سوورینٹی رکھنے والا اور پورے فیصلے میں اپنی سول سپریمیسی کا دفاع کرنے والا پرائم منسٹر بنا کے کیسے بیٹھ گئے؟ اس کا مطلب ہے یا پچھلے 3 سال آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا اب آپ منافقت کر رہے ہیں۔ وہ میں نے بلکہ ایک دوست سے کہا بھی کہ عمران خان کو جو ہے وہ نجم سیٹھی مروائیں گے، کیونکہ وہ ان کو بال بنا کے دے رہے ہیں کہ اب پرائم منسٹر یہ بھی کر سکتا ہے، پرائم منسٹر وہ بھی کر سکتا ہے۔ بھی کر سکتا ہے، یہ سارے آپشن ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ سارے کے سارے یہ جانتے ہیں کہ وہ جو پچھلے زرداری اور بے نظیر اور جو نواز شریف تھے وہ بہرحال عمران خان سے بہتر پبلک روٹس رکھنے والے پولیٹیشنز تھے؟ اگر آپ کا سوال کا جواب ہاں میں ہے تو آپ یہ بتائیں کہ اس سے کم روٹس رکھنے والا، بالکل کیلے کے درخت کی طرح جس کو اوپر سے ہی بس انہوں نے پلانٹ کیا ہے، ابھی اس کی جڑیں وہاں نیچے گئی ہی نہیں ہیں، وہ جو ہے وہ سول سپریمیسی قائم کر کے چلا جائے، اور وہ جو پچھلے جن کے آج تک بھی کہیں خود سوزیاں کرنے والے اور کہیں ان کے حق میں مظاہرے کرنے والے اور کچھ نہ کچھ بہرحال اپنی وہ پنجاب میں اور سندھ میں اور اس طرح ملا جلا کے پاکستان بھر میں جن پارٹیوں کی کوئی حیثیت تھی، ان کو آپ کان سے پکڑ کے نکال لیں۔ کیا ان کو نکالنے والی اسٹیبلشمنٹ ہوتی تھی؟ یہ سوال ہے دانشوروں سے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ ہوتی تھی تو جو اس سے 10 گنا زیادہ طاقتور اور کئی گنا زیادہ پولیٹیکل روٹس رکھنے والے سیاستدان اور سیاسی پارٹیاں تھیں، ان کی دفعہ تو ان کو تو انہوں نے سپریمیسی قائم کرنے نہ دی سول، اور جس کے پلے ککھ نہیں ہے آپ ساروں کے بقول، اس کو یہ سول سپریمیسی کا چیمپئن بنا دیں گے۔ لہٰذا یہ آپ ذہنوں کو مصروف رکھنے کے لیے آپ نے
پتہ نہیں، میرے نہیں ذہن مانتا کہ سلیم صافی یا نجم سیٹھی یا رضا رومی یا ان لوگوں کو پتہ ہی کچھ نہ ہو. ان کو پتہ تو ہے، لیکن چونکہ وہ بات اتنی کرنی ہے، بے ایمانی نہیں ہے لیکن مجبوریاں بھی ہیں. ان مجبوریوں کے تحت جو بچ بچ کے بات کرتے ہیں کہ وہ اتنی سی بتا دیں، اتنی سی رہنے دیتے ہیں، کہیں پیش گوئی کا رنگ رکھ لیں، کہیں پہ درفنتنی چھوڑ لیں. تو یہ سارا کچھ کرتے کرتے آپ نے ابھی تک وہ جو ڈاؤن ہل والا اداریہ لکھا تھا پاکستان کا، اس ڈاؤن ہل سے پیچھے کھینچنے والا کوئی اقدام نہیں ہوا. اور وزیر داخلہ نے کرکٹ کے اوپر اس طرح کی بیان بازی کی ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ اگر یہ سنجیدہ ہیں اس معاملے میں تو کیا پورے پاکستان کی جو انٹیریئر کی سچویشن ہے وہ اسی ایک میچ جو کی تھی، اس کرکٹ میچ تک اٹکی ہوئی تھی بات. فضا یہ ہو تو دلوں میں نزاکتیں کیسی. اور ہم کیوں اس میں نہیں کودتے کہ وہی شعر عبید اللہ علیم صاحب کا ہے کہ فضائے شہر عقیدوں کی دھند میں ہے اسیر، نکل کے گھر سے اب اہل نظر نہ جائیں کہیں. اہل نظر تو کبھی ان کا منہ دیکھتے ہیں، کبھی ان کا منہ دیکھتے ہیں، مگر ایک بات بہرحال طے شدہ ہے، وہ یہ کہ ملائیت اور سیاستدان اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ان کے گٹھ جوڑ کے نتیجے میں اور ان کے ایک دوسرے کی رسیاں کبھی ڈھیلی چھوڑنی اور کبھی ٹائٹ کرنے کے نتیجے میں، اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ملک کے حقیقی مسائل معجزانہ طور پر کسی لائن پر چڑھ جائیں گے، اور در حقیقت آپ کا ایک نیوکلیئر پاور ہونا ہی اور آپ کا بہت بڑی فوج ہونا اور بڑے سیزنڈ سیاستدان ہونا کافی ہو جائے گا آپ کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور آپ کے جو سچ مچ کے مسائل ہیں، جو غربت ہے، جو تعلیم کی حالت ہو چکی ہے، جو صحت کی سہولتوں کا حال ہے، جو عام انسان کی ڈے ٹو ڈے سیلف سیکیورٹی یا احساس عدم تحفظ کے عام ہو جانا ہے، ان چیزوں کو اگر نہیں روک سکے دنیا کے ملک تو عدل، انصاف، تعلیم، صحت، سہولتیں اور سروسز ٹو پبلک، ان کی بنیاد پر کھڑی ہیں. آپ دنیا کی واحد مملکت ہوں گے اور آپ دنیا کا اکیلا پولیٹیکل سسٹم ہوں گے جو ایک کیس سٹڈی کے طور پر یونیورسٹیوں میں پڑھایا جائے گا کہ یہ ملک تھا، یہ ریاست کر رہی تھی، ان جو پبلک انٹرسٹ کے ڈومینز ہیں ان کو بالکل انہوں نے نظر انداز کیا ہوا تھا. اکانومی کے اوپر بڑے سے بڑے 30 مار خان آتے تھے اور وہ 20% کی مہنگائیاں کر کے، انفلیشن کر کے، اس کے باوجود وہ دنیا کے فیصلہ کن طاقت کے طور پر سروائیو کر گئے. اور ہسٹری میں اس وقت ہم جیسے جو ہیں وہ باقاعدہ ہاتھ کھڑے کر کے شرمندگی محسوس کریں گے اپنی قبروں سے. لیکن کاش ایسا ممکن ہو، ایسا ہونا کوئی نہیں ہے.